ایک تو اگر آپ فیکٹس اینڈ فگر لے لیں تو اس وقت جو ہمارے انسیڈنٹس پیش آ رہے ہیں وہ زیادہ تر ڈی خان ڈویژن میں ہیں اور کچھ انسیڈنٹس لکی ضلع میں پیش آئے. تو زیادہ تر جو ہمارا اس وقت ٹیررسٹ کی پریزنس انڈیکیٹ ہو رہی ہے اور وہاں پہ ایکٹیویٹی وہ ڈی خان ٹانک اور لکی میں ہے. کے پی پولیس اور سی ٹی ڈی نے ان کے میسو نیٹ ورک کو ارض بھی کیا ہے, بریک بھی کیا ہے, جس میں کے پی میں پشاور میں بہت بہت کا نیٹ ورک تھا داعش کا, اس کو بریک کیا ہے. اس طریقے سے خیبر میں آپ نے خود دیکھا ہے کہ ان کا نیٹ ورک تھا, اس کو بریک کیا ہے. مالاکنڈ میں, سوات میں, اس کے علاوہ دیر میں, نیچے باجوڑ میں, اس طریقے سے مردان ڈویژن کے سارے اضلاع میں. اوورآل اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو اس سال 2023 کا سب سے جو بڑا واقعہ دہشت گردی کا پیش آیا تھا وہ پشاور پولیس لائن میں اس کا شملہ تھا, جس میں ہمارے تقریباً 100 کے قریب ساتھیوں کی شہادت ہوئی. اس کے بعد سے اوورآل ایفرٹ یہی رہی ہے کہ ان کو کنٹین کیا جائے اور ان کو نیوٹرلائز بھی کیا جائے, اور جن کے نیٹ ورک ہیں وہ تھوڑے اس میں بہت حد تک کامیابی بھی ہوئی ہے. اس وقت بھی جب آپ بات کر رہے ہیں تو مختلف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, کائنیٹک آپریشن ساؤتھ میں چل رہے ہیں اور ان کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہو رہے ہیں. پچھلے دنوں کل آپ نے دیکھا ہوگا ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں ان کا ایک امپورٹنٹ کمانڈر نیوٹرلائز کیا گیا. اس سے پہلے ٹانک میں 2 دن پہلے کا آپریشن ہوا جس میں ایک میسو کامیابی ہوئی. تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک سلسلہ ہے جو جس میں پولیس, انٹیلیجنس ادارے اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسی سارے مل کے کام کر رہے ہیں, اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہو رہے ہیں. یہ بنو انسیڈنٹ کی باقاعدہ انکوائری بھی ہوئی, اس میں لیکونال بھی تھے, لیکسٹیز بھی تھیں, غلطیاں بھی تھیں. سی ٹی ڈی فرنٹ لائن ادارہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ میں کسی بھی صوبے کا. اس صوبے میں جب فاٹا کا انضمام ہوا تو سی ٹی ڈی کے استعداد کار ضم شدہ علاقوں تک نہیں بڑھایا گیا. تو یہ بنو انسیڈنٹ اور اس کے بعد پشاور پولیس لائن دھماکے کے بعد جب ٹیک اوور کیا میں نے یہاں پہ, تو ہم نے کوشش کی کہ اس کا استعداد کار جو ہے ہم ضم شدہ اضلاع میں بھی. سی ٹی ڈی کے 7 ریجنز ہوا کرتے تھے, اس وقت سی ٹی ڈی کے 15 ریجنز ہیں. اور کیونکہ جو ضم شدہ اضلاع ہے وہاں کام بھی زیادہ ہے اور کام کی نوعیت بڑی مشکل بھی ہے, تو وہ بعض اوقات ایک ضلع پہ بیس ریجن ہے. جس طرح ساؤتھ وزیرستان کے 2 اضلاع پہ ایک ریجن ہے, نارتھ وزیرستان کا اکیلا ریجن ہے, اس طرح کرم اور اورنگزئی پہ ایک ریجن ہے, ممند پہ اکیلا ہے, باجوڑ پہ مالاکنڈ کے ساتھ ہے. یہ ایک وہ ہے جو ہم نے کر دیا. پھر اگر آپ نے دیکھا ہو جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ایبٹ آباد سے کوہستان تک اور بھاشا تک شاید کنٹرول کرنا ایک افسر کے لیے یا اس کی ٹیم کے لیے بڑا مشکل تھا. پھر ہزارہ کا اگر آپ پروفائل دیکھ لیں تو ہزارہ کے جتنے ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں وہ پچھلے اگر 10-12 سال کا بھی آپ ڈیٹا لگا لیں تو زیادہ تر آپ کو نارتھ کی طرف نظر آئیں گے. وہ آپ کو کوہستان میں نظر آئیں گے, وہ آپ کو گٹی دار سے قریب نظر آئیں گے, اس ایریا میں زیادہ نظر آئیں گے. تو ہم نے اس بات سے ہزارہ کو بھی سپلٹ کیا 2 ٹکڑوں میں. اس طریقے سے مالاکنڈ ڈویژن کو بھی 2 میں سپلٹ کیا, جو دیر لوور دیر اپر چترال لوور کو علیحدہ کیا. سی ٹی ڈی کے ایک تو جو جوڈیشنل چیزیں ہیں ان کو بہتر کیا. ساتھ ہی ساتھ کسی بھی ادارے میں سی ٹی ڈی کی کامیابی کے لیے انٹیلیجنس کا اچھا ہونا بڑا ضروری ہے. اور ہم نے سی ٹی ڈی کی انٹیلیجنس کے استعداد کار کو بہت زیادہ امپروو کیا ہے. سی ٹی ڈی میں ہم فریش بلڈ بھی لے کے آئے ہیں,
اور جو لوکل تھے ان سے بھی کام لیا ہے, سورسز بھی بنائے ہیں, سورسز کو پلانٹ بھی کیا ہے. ایفرٹ یہ کیا ہے کہ سی ٹی ڈی کے پاس انفارمیشن ایکوریٹ بھی ہو اور کوئک بھی ہو. اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں ہمیں موومنٹس کا اس کا اکثر پہلے پتہ چل جاتا ہے. ایک ایریا میں ان کی موومنٹ ہوئی تو جیسی موومنٹ ہوئی ہمیں اندازہ ہو گیا, اور اس کے لیے جو ضروری عوامل تھے ان کو لے لیا گیا تھا. تو انٹیلیجنس پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے. اس گاؤں میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ اب ہماری انٹیلیجنس رپورٹس جو ڈیلی نکلتی ہیں اور پہلے جو تھے ان میں کتنا بنیادی فرق ہے. ہر ایک ریجن کو کور کیا جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا 15 ریجنز ہیں, اس ہر ایک ریجن میں 15 سے 20 آپریٹرز ہیں جو کم از کم اس انٹیلیجنس گیدرنگ پہ کام کرتے ہیں. اور وہ سارا رپورٹس آتی ہیں, وہ کولیٹ ہوتی ہیں, وہ کلیکٹ ہوتی ہیں, ان کا انالیسس ہوتا ہے. تو یہ تو انٹیلیجنس ہے جس کو ہم نے پہلے سے بہت. پھر جو گیجٹس تھے وہ بڑا ضروری تھا. ایک بڑا امر جس پہ ہم کام نہیں کر رہے تھے وہ ایکسٹارشن. ایکسٹارشن ادارے میں تو اتنا بڑا ایلیمنٹ نہیں ہے, لیکن باقی اضلاع میں ایکسٹارشن ایک بہت بڑا فینومینن تھا. اور ایکسٹارشن پہ بڑا اچھا کام کیا ہے, بہت سارے کیسز فیس کیے. ہم نے ایسے لوگ بھی پابند سلاسل لائے جو معاشرے کے سفید پوش لوگ تھے یا بزنس کمیونٹی میں تھے یا کسی اپیرنٹلی ان کو کوئی اس پروفائل کے لوگ نہیں تھے کہ اپیرنٹلی آپ ان پہ شک کر سکیں. بہت سارے لوگ ہم نے کے پی سے باہر سے پکڑے جو یہاں ایکسٹارشن میں ملوث تھے. ایکسٹارشن کے بڑے رینگز چاہے وہ باجوڑ میں تھے یا ممن میں تھے یا پشاور کے مضافات میں تھے یا ساؤتھ میں تھے, ہم نے رینگ کی. ایکسٹارشن کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس پورے امر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جو فائنینسنگ ہوتی ہے ٹیررسٹ کی, اس کو نلیفائی کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جس طرح ان کے ساتھ کائنیٹک آپریشن کرنا ہے. کیونکہ جب آپ ان کی فائنینسنگ کو رپچر کرتے ہو تو آپ ان کو جو سپلائی ہے منی کی اس کو کرٹیل کرتے ہو, جس سے اوور آل ان کی جو آپریشنل فریڈم ہے اس کو آپ افیکٹ کرتے ہو. وہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اس پہ کام کرتے ہیں. اس پہ ہم نے ایک بڑا اچھا اور کام کیا, اور وہ جتنے بھی ادارے ہیں تشکیلوں کے اس میں کام کرتے ہیں. تو اس میں تشکیلوں میں افغان بھی ہیں, پاکستانی میں. ہر تشکیل میں کچھ ایلیمنٹ ایسے ہیں جو اس میں افغان بھی ہیں, لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو اوور ویلمنگلی جو ہیں وہ پاکستانی ہیں, اور ساتھ ظاہر ہے ان کے ساتھ ایک سیگمنٹ جو ہے وہ بھی ابھی ظاہر سی بات ہے کہ میں نے جو پہلے بتایا کہ جو 3 اضلاع زیادہ افیکٹڈ ہیں وہ میں نے آپ کو انڈیکیٹ کر دیے تھے جو ہمارے سیٹلڈ ایریا میں لیکن مرول ٹانگ ہو گیا وہاں پہ کارنیٹک آپریشن ہماری جاری ہے. کام بڑی لکی میں ہمیں کامیابیاں کافی ملی ہے. ٹانگ کو لے خان میں آپریشن جاری. یہ جو ایفرٹ تھی یہ انلیگل فارنرز کے خلاف تھی. کسی ایک مخصوص کمیونٹی کو اس میں ایفرٹ بیسیکلی اس پہ بیس تھی کہ جو لوگ بغیر کسی ڈاکومنٹیشن کے انلیگلی رہ رہے ہیں وہ جائیں, اور اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو 100 بسم اللہ اپنا ویزا لگوائیں آئیں. اس میں تو کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے. ظاہر ہے ایفرٹلی, اور دنیا کے تمام ممالک میں جو ٹریول کا طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ اگر لوگ آتے ہیں تو ایک ڈاکومنٹ پہ آتے ہیں. آپ اگر کہیں جانا چاہتے ہیں میرے بھائی, ظاہر آپ نے ویزا بھی لگوانا ہے, پاسپورٹ بھی رکھنا ہے, اسی پہ جانا ہے. ظاہر ہے جو ہم وہی ریجیم بیسیکلی حکومت پاکستان بھی چاہتی ہے کہ اس ریجیم کے تحت لوگ آئیں. تو کسی کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنے کا ایسا ارادہ نہیں تھا. انلیگل فارنر کے خلاف ایک آپریشن تھا, اور اس میں ہمارے صوبے میں تقریباً زیادہ تر جو لوگ ریپیٹریٹ ہوئے والنٹریلی گئے ہیں. لوگ جب حکومت پاکستان کا صاف دیکھا کہ ایک ڈیڈ لائن دی ہے اور اس ڈیڈ لائن تو زیادہ تر لوگ موو کیا ہے.
اوور آل کوئی 2 لاکھ اور